بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں، اپنے علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسئلے صحیح ہیں، ان کے دلائل کی پرکھ نہیں ہوتی، تو یہ اپنے علماء کے مقلد ہو گئے۔ تو یہ بات بار بار یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور میں بار بار اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ ہر مجلس میں بات بولتا ہوں کہ اگر یہ بات ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اہل حدیث عوام نے اپنے علماء سے مسئلہ پوچھ لیا تو وہ مقلد ہو گئے، تو پھر حنفی کے جو عوام ہے نا، حناف کے، وہ ابو حنیفہ کی قبر سے مسئلہ پوچھ کے نہیں آتے ہیں، وہ کس سے پوچھتے ہیں؟ وہ اپنے حنفی علماء ہی سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ حنفی علماء سے پوچھ کے کیا حنفی علماء کے مقلد ہو گئے؟ آپ مفتی طارق مسعود سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی طارق مسعود کے مقلد ہیں سب کے سب، یعنی جتنے یوٹیوب پہ جا کے مفتی طارق مسعود کا کلپ سنتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں اگر یہ ہمارا بڑے بڑے عالم ہے، تو ان کی بات سن کے آپ عمل کرتے ہو، فتویٰ دیتے ہیں نہیں، سوالات آتے ہیں ان کے پاس، مفتی صاحب بتائیں، مفتی صاحب بڑے شان سے جواب دیتے ہیں، تو بھیا یہ سوال کرنے والے، ان کے فتوے کو قبول کرنے والے کس کے مقلد ہیں؟ مفتی طارق مسعود کے، یا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے، یا فقہ حنفی کے؟ تو اگر مفتی طارق مسعود سے پوچھ کر بھی آپ مقلد رہتے ہو ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، تو ہمارے اہل حدیث علماء سے ہماری عوام پوچھ کے بھی متبع رہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع اللہ کے رسول کی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث عوام جب جواب طلب کرتی ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث عوام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات بتانی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کیا کہا ہے، قرآن و حدیث کی بات بتانی ہے، اس لیے وہ متبع ہے۔ اور جو اہل حدیث بتاتا ہے تو وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہی بتاتا ہے۔ تو ٹارگٹ دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چاہے عالم ہو چاہے سیکھنے والا ہو، کہ قرآن و حدیث کی بات ہی رکھنا ہے، اس لیے یہ متبع ہے۔ جبکہ احناف کے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ بھائی فقہ حنفی میں کیا وہ ہم کو بتانا ہے، تو ان کے جو عوام ہے وہ کیونکہ لاک کر کے رکھا نا ان لوگوں نے، بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم نے لاک اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ لاک نہیں کریں گے نا تو پھر ہماری عوام کہیں بھی چلے جائے گی، کبھی اہل حدیث سے مسئلہ پوچھے گی، کبھی شافعی سے، کبھی فلاں سے، کبھی دھماکے سے یہاں پوچھے گی، تو جائز نہیں ان لوگوں سے پوچھنا۔ یہ ایک جگہ ان کو بند کر کے رکھو تاکہ یہ فتویٰ شاپنگ نہ کر پائیں، ادھر ادھر جو ہے دوڑ نہ پائیں، اس سے ان کو بند کر کے رکھو اس جگہ۔ تو یہ جو ایک جگہ بند کر کے رکھا ہے، کہاں بند کر کے رکھا ہے؟ قرآن حدیث کے دائرے میں نہیں، فقہ حنفی کے دائرے میں۔ تو فقہ حنفی کے کنویں میں سب کو لا کے ڈال دیا ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مقلد ہے، کیونکہ ان کا مقصد وہی ہے کہ فقہ حنفی میں جو ہم کو بتاؤ، اور ان کا جو امام، ان کے جو علماء ہوتے ہیں یہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ فقہ حنفی ہی سے اٹھا کے بتاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں نا مقلد ہے، بڑے بڑے مجتہد یہ بھی کہتے ہیں مقلد ہیں ہم، اس لیے میں کہتا رہتا ہوں نا بار بار کہ ان کے مجتہدین بھی مقلد ہیں، ہاں بڑے بڑے علامہ ان کے ہیں، بتائیے کیسے کیسے القابات ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اتباع تقلید کی کہتے ہیں ہم مقلد ہیں۔ آپ بتائیے اس وقت جتنے بھی علماء ہیں احناف میں، سب کے سب سے جا پوچھو کہ آپ مقلد ہیں یا مجتہد ہیں؟ سب اپنے آپ کو جو ہے مقلد کہتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کا نام دیتے ہیں، یہ بھی مقلد ہے، یہ بھی مقلد ہے، ہم بھی مقلد ہیں۔ یہ اجتہاد کرنے کے باوجود بھی بیچارے مقلد ہے، کیونکہ ان کا اجتہاد ہے نا وہ اسی کنویں میں ہوتا ہے کہ فقہ حنفی میں کیا وہ نکال کے بتانا ہے، اس لیے یہ مجتہد ہونے کے بعد بھی مقلد ہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج جو اہل حدیث عوام پہ یہ الزام لگتا ہے کہ اہل حدیث عوام بھی تقلید کرتی ہے، تو اہل حدیث عوام تقلید نہیں کرتی ہے، نہ اہل حدیث کے مجتہدین مقلد ہیں، نہ اہل حدیث کے طلاب علم مقلد ہیں، نہ اہل حدیث کی عوام مقلد ہیں۔ اہل حدیث کی تینوں متبع ہیں، چاہے وہ مجتہدین ہو، چاہے طلاب علم ہو، چاہے عوام ہو، لیکن ادھر جو مقلدین میں ہیں ان کے مجتہدین بھی مقلد ہیں، ان کے طلاب علم بھی مقلد ہیں، اور ان کے عوام بھی مقلد ہے۔ اس لیے اصل جو تفریق ہے جس کے خلاف آج بہت محنت کر کے لوگ جس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتباع اور تقلید یہ اصل کیٹیگری ہے، اتباع ایک کیٹیگری ہے، ایک تقلید کیٹیگری ہے۔ پھر اتباع میں تین گروپ آتا ہے، مجتہدین کا، اور پھر طلاب علم کا، اور پھر عوام کا۔ پھر مقلدین میں، تقلید میں بھی تین کیٹیگری آتی ہے، مجتہدین کی، طلاب علم کی، عوام کی۔ تو اصل جو کیٹیگری ہے وہ اتباع اور تقلید کی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے شان سے جو تقلید سے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں دو ہی کیٹیگری ہے، ایک مجتہد ہے ایک مقلد ہے۔ یہ بکواس ہے، یہ خرافات ہے، یہ تقلید کا وائرس لگا ہوا ہے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات کی کوئی اہل حدیث عالم کے اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اہل حدیث کے منہج میں ذرہ برابر ایسی گنجائش نہیں ہے، اور نہ یہ چاروں مذاہب کے مدون ہونے سے پہلے، نہ اس تقلید کے آنے سے پہلے ایسی کوئی کیٹیگری تھی جو ہے تقلید کی، بلکہ یہ تقلید والی اصطلاح ہی نہیں تھی، صرف کیا تھا؟ اتباع تھا۔ پہلے کیا تھا؟ اتباع تھا، تو بعد میں تقلید آئی، تو دو ہی کیٹیگری بنیں گی نا، اتباع کی کیٹیگری بنیں گی اور تقلید کی۔ تقلید کا جنم ہی بعد میں ہوا ہے، اس کا وجود ہی بعد میں ہوا ہے، پہلے تقلید کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تو بھائی یہ تقلید کی دو ہی کیٹیگری بنیں گی نا۔ ائمہ اربعہ سے پہلے جو مسلمان تھے وہ سب متبع تھے، وہاں تقلید کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا نا کہ تقلید کب وجود میں آیا، اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تقلید کا جو ہے اس کا ایک ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کا وجود بعد میں آیا ہے۔ تو جب وجود بعد میں آیا تو پوری ایک کیٹیگری بنیں گی نا تقلید کی، اور اس سے پہلے اتباع کا دور تھا، تو وہ ایک کیٹیگری۔ تو اصل کیٹیگری اتباع اور تقلید کی ہے، اصل کیٹیگری مجتہد اور مقلد کی نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کو عمل کی توفیق دے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں
आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।